لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. ہائے دوستوں، میں آپ کا دھیریندر، آپ دیکھ رہے ہیں 63 بھارت. دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ پاکستانی پترکار آرجو کاظمی کے ساتھ مولانا کا ڈیبیٹ ہوا. وہ مولانا بول رہا ہے کہ آپ جو ہے 72 حور جو جنت میں ہوتی ہیں ان کی آپ سردار رہیں گی، اور جو بھی جنت میں انسان جائے گا، آدمی جائے گا، اس کو آپ خوب مزے دیں گے، آپ کے شوہر بھی وہاں ہوں گے، جنت جائیں گے. یہی سب اس ویڈیو میں ہے کہ کیا ہے مسلمان اور کیا ہے مسلمان کا قرآن اور جو بھی ہے، اسی سب باتوں پر ڈیبیٹ ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس ویڈیو میں. اچھا لگے گا تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر لیجیے گا. چلیے دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی اور. جنت میں جا کر بھی کیا کوئی عورت اس کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 72 مرد رکھے وہاں پر جا کر؟ یا کوئی عورت اس بات کو کہہ سکتی ہے اللہ سے اپنی دعا میں کہ اے اللہ مجھے بھی 72 مرد دینا؟ یا دنیا میں یہ کہے کہ اے اللہ مجھے 4 مرد دے دے ایک ساتھ میں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن میں، دین میں عورت کی عفت اور عورت کی پاک دامنی کا اتنا خیال رکھا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں آج کی عورت تصور نہیں کر سکتی. کیونکہ آج کی عورت جو ہے وہ بالکل آزاد خیال ہے. آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے پردے پر بات نہ کروں، میں نماز پر بات نہ کروں، میں قرآن پر بات نہ کروں، میں دین پر بات نہ کروں، بلکہ میں ایک آزاد خیال عورت ہوں. میں آج کے وقت کی عورت ہوں. مجھے زندگی اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے دماغ سے حساب سے جینے کی آزادی ملنی چاہیے. آج کی عورت کا یہ خیال ہے. اور یہ خیال آیا کہاں سے ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر بھی اگر کبھی آپ چاہیں گے تو ایک ڈبیٹ اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ آزاد خیالی کہاں سے آئی ہے جو ہم نے دین کو چھوڑ کر بے راہ روی کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری بات، آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کوئی مسلمان عورت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی اور نہ چاہے گی. اللہ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے. دیکھیے، عورت مرد کی شادی سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو اس کے لیے یہ کنفیوژن لازمی ہوگا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے. اللہ نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے، اور عورت کی پاک دامنی کو یہاں صاف درشایا ہے کہ عورت جو ہے اس پر کوئی الزام، کوئی بات اس طرح کی نہ آئے کہ بھئی آپ نے کہاں سے کیسے یہ بچہ کنزیوم کر لیا اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، کس کا ہے. دوسری بات یہ، جنت میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جنت میں جانے کے بعد یعنی دنیا سے جب آدمی آخرت میں جائے گا، یہ کہہ دینا کہ صاحب مولویوں نے ایسا تیار کر لیا ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری ہے. جس آدمی نے قرآن کو پڑھا ہوگا وہ سمجھے گا کہ قرآن نے جنت کن کے لیے بنائی ہے، اور جنت کا مطلب کیا ہے، جنت انسان کو کیوں ملے گی، اور جنت جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر ہیں. اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اس کو پورے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو اس کو پڑھنے کی، کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. آپ کے سارے اشکالات، میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑے بڑے انجینئر، فلاسفر اور ڈاکٹر جو یورپ میں پلے بڑھے اور جن کی پیدائش، جن کی پرورش دوسری جگہوں پر ہوئی، اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی گہرائی میں وہ لوگ گئے تو ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور ایمان لائے. بڑی بڑی مثالیں اس کی دنیا کے اندر موجود. مولوی، دیکھیے، مولوی اپنے عمل سے اتنا تو کر سکتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں فرقے تیار کر لیے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں تیار کر لی ہیں، وہ تو مولوی کے بس میں ہے. لیکن مولوی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجھے کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر اور عورت کو کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر. جیسے آپ نے اس دن بھی سوال کیا تھا، آج بھی، کہ عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. معاف کیجیے گا محترمہ، یہ کوئی
دنیا داری نہیں ہے. آخرت جو ہے وہ ایک میرا اور آپ کا وہ تصور ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی, اور اس زندگی میں اٹریکشن جیسی چیز کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جنت کو اللہ نے یہ 72 حوروں کا جو مرد کے لیے کہا ہے وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ آدمی نماز پہ مرنے لگے یا زکوٰۃ زیادہ دینے لگے یا حج زیادہ کرنے لگے تاکہ مجھے 72 حوریں, اس لیے نہیں ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ نیک عمل کی جزا یہ ہے اور برے عمل کی سزا دوزخ ہے. اب اس میں آرام کی چیزیں کیا ہوں گی, آشائش کی چیزیں کیا ہوں گی, وہ بھی اللہ نے بتایا, اور جہنم میں تکلیف کی چیزیں کیا ہوں گی, وہاں کیا سلوک ہوگا بد عمل لوگوں کے ساتھ میں, زناکاروں کے ساتھ میں, چوروں کے ساتھ میں, بدماشوں کے ساتھ میں, وہ ساری چیزیں بھی قرآن میں بیان کی. تو یہاں اٹریکشن جیسا سوال تو کوئی بنتا ہی نہیں کہ صاحب اٹریکشن عورت کے لیے کیا ہے. یہ تو خالص دنیا داری کا ایک سوال ہے کہ صاحب میں کسی شاپنگ مال میں جا رہی ہوں لیکن میری مرضی کی کوئی چیز نہیں ملی. یہ دنیا تو ہے, دین یہ لیکن نہیں ہے. دین کیا ہے؟ مولانا صاحب, جی مولانا صاحب ایک سیکنڈ, مولانا صاحب دیکھیں, اٹریکشن سے مطلب مردوں کو یہ اٹریکشن ہی تو دی گئی ہے کہ 72 حوریں ملیں گی, آپ نے بھی ابھی کہا. باقی ہر چیز کی غیرت کی بات ہو, شرم کی بات ہو, ہر چیز عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ اگر مرد جو ہے یہاں پہ 4 شادیاں کر رہا ہے تو عورت کو کیوں یہ حق نہیں دیا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کا پتہ نہیں لگے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کس لیے ہے؟ آپ اگر نئے زمانے میں جا رہے ہیں تو نئے زمانے کو ایکسیپٹ بھی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی عورت 4 شادیاں کرنا چاہتی ہے یا کوئی 72 مرد چاہتی ہے, لیکن آپ لوگ اپنے لیے تو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ آپ مرد ہیں. آپ کو 72 حوریں بھی جائز ہیں, آپ کو 4 شادیاں بھی جائز ہیں, لیکن عورت کے اوپر ساری شرم اور ساری غیرت عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور عورتوں کو آپ کہیں گے کہ پردہ کریں, عبایا پہنے, برقعے پہنے, اور مرد ایسے ہی گھومے کیوں؟ مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے. بہت سے مرد بھی اچھے گڈ لکنگ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی دیکھتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں پہ پٹی لگا لیں. اور آپ اتنے سالوں پہلے کی چیز اگر ابھی آپ چاہتے ہیں اپلائی ہوں, آج بھی اپلائی ہوں, تو پھر آپ لوگ حج عمرے کے لیے اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں کافروں کے بنائے ہوئے جہاز پہ سفر کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات. میں پھر وہی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ اسلام کو اسلام کے نظریے سے دیکھیے, اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے مت دیکھیے. اگر آپ اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سوال کرنے کو مل جائیں گی, اور جو آپ کر بھی رہی ہیں. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا آپ چاہیں گی کہ دنیا کے اندر آپ کے 4 شوہر ہوں؟ بتائیے آپ مجھے, آپ چاہیں گے؟ نہیں, میں کیا چاہوں گی وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ حق نہیں آپ نہیں کو نہیں نہیں دیا نہیں گیا ہے, آپ غلط ہے. یہ بتائیے. مردوں اگر کو بھی آپ نہیں کو دینا نہیں چاہیے. نہیں 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 یہ غلط بات ہے. یہ تو حسد کا آخری درجہ ہو گیا کہ صاحب اگر میرے پاس نہیں تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کے نہیں, یہ پاس کیا کیوں ہے؟ بات ہے؟ یہ یہ تو صرف کوئی بات نہیں رائٹ ہوئی. کی بات ہے مولانا صاحب, یہ نہیں رائٹ کی نہیں بات رائٹ, ہے. دیکھیں مرد عورت کو ایک میں نے جیسا حقوق دیے گئے, مرد عورت کو ایک جیسے حقوق ہونے قرآن, چاہیے. آپ قرآن سنیے, قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ ہوں, قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ آپ شاید جی مسلمان ہیں. جی, شاید نہیں, ابھی تک ہوں. جہاں کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقعے پر پابندی ہٹی تھی, نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے, نہ سنیما گھر کھلے تھے. اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیتے. اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے شک ہے اس بات پر. مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو, کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدعمالیاں پیدا کر کے یہودی نسل سے ہو. جیسے آپ نے دیکھا تھا ISI کا سرغنہ, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلافت کی بات کرتا ہے. وہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا, ایلیاڈ شمون تھا یا ہے, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے. وہ ایلیاڈ شمون, اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا, اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ثانی چاہیے. وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟
اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے. آدمی وہاں عیاشی کرے گا, کوئی بھی جا سکتا ہے, سعودی ہو باہر کا ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے. لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی, 72 حوریں ملیں گی, وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی, ایسی لمبی ہوں گی, ایسی ہوں گی, ویسی ہوں گی, 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں, اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں, بہت سے سائنس کے کام ایسے یہودیوں نے کیے, اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں, ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں, موبائل یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں, کیا شاپنگ مال ہے, کیا لائبریری ہے, کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے, شراب کا ذکر ہے, ڈرائی فروٹ ہوگا, پھل ہوں گے, اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین. دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے, قرآن کو تو مان لیجئے. قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے, قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے, قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے. آپ تو سنیما گھر کھلوا رہے ہیں, آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں. تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ حدیث کو مت مانیے, چلیے نہیں مانیے, قرآن کو تو آپ مانیں گے. قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے, 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے. یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے, قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی. جب انگریزی حکومت تھی, پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا, پاکستان بھی جب متحدہ, یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا, تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت, وحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے. آج وہی ہو رہا ہے. مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں, لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد میں کی بھی تو روح آپ نہیں سے ہے. نہیں, بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے, کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟
وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے, عورتوں کے لیے کیا ہے. فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں, سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں, میں جنت میں جاؤں گی, مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی, اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے, اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں,